چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شیاطین قرآن پاک سے منہ موڑنے والوں کو اس راستے سے روکتے ہیں جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جس کی گمراہی کا یہ حال ہو، اس کے راہ راست پر آنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی قرآن سے منہ پھیرنے والے کفار شیطان کے ساتھی ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی شیطان کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو مخاطب کر کے کہے گا، اے میرے ساتھی، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے، کہ جس طرح وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اکٹھے نہ ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور تو میرا کتنا برا ساتھی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی کہ قیامت کے دن جب کافر کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت کافر کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، تمہارا یہ حسرت و افسوس کرنا آج ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب تم اور تمہارے ساتھی شیاطین سب اسی طرح عذاب میں شریک ہیں جیسے دنیا میں اکٹھے تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کافروں، تمہارا اور تمہارے ساتھی شیطانوں کا عذاب میں اکٹھے ہونا آج تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی تم سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، کیونکہ کفار اور ان کے شیطانوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا اپنا عذاب کا وافر حصہ ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تفسیر صراط الجنان۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں بہت کوشش فرماتے، لیکن کفار مکہ اسلام قبول کرنے کی بجائے اپنے کفر اور سرکشی میں مزید ہٹ دھرم ہو رہے تھے۔ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کفار آپ سے اور آپ کے دین سے نفرت کرنے میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندھا اور بہرا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں، لہذا آپ ان دل کے بہروں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ وہ قرآن سن کر اسے قبول کرنے والے کان ہی نہیں رکھتے، اور آپ ان دل کے اندھوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ حق بات دیکھنے والی آنکھ ہی سے محروم ہے، اور آپ ان لوگوں کو سنا اور دکھا نہیں سکتے جو کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔
تفسیر صراط الجنان اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دل کے بہروں اور اندھوں پر اثر نہیں کرتی، جبکہ ان آیات میں کفار کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کفار مکہ کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے بعد ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا آپ کی زندگی میں ہی ان پر ہونے والا وہ عذاب آپ کو دکھا دیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، کیونکہ ہم جب چاہیں انہیں عذاب دینے پر بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہماری کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ بے شک آپ اس دین پر ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کے سیدھی راہ پر ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور حضور بالنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیدھی راہ پر ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی ھدی مستقیم۔ ترجمہ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سیدھے راستے پر ہیں بلکہ سیدھے راستے کے رہنما بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔